السلام علیکم شیخ صاحب، یہ محمد علی لائبریری کے فیس بک پیج پر سوالات و جوابات سیشن میں محمد علی خان بھائی کا سوال آیا ہے۔ کہتے ہیں ایک فرقہ امیر معاویہ کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی اور ان سے جنگ کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں تعلق اور اس سوچ کے رد میں دلائل ارشاد فرما دیجیے۔ کسی کو جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ اس سوچ کے عاملین رافضی یا نیم رافضی طبقہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر وہ جو آج کل ایک محمد علی مرزا کے نام سے ایک آدمی یوٹیوب کے اوپر جو آ رہا ہے، وہ اس دور کا وہ خناس ہے جس کا صرف ایک کام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جائیں اور لوگوں کو اپنے ہی بزرگوں سے برگزیدہ کر دیا جائے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال قوم شعیب والی ہے۔ جیسے قوم شعیب کے اوپر اللہ نے ان کی ایک معاشرتی برائی کا ذکر کیا کہ ان کے لینے کے بعد کچھ اور تھے اور دینے کے بعد کچھ اور ہیں، ان کا بھی معاملہ بالکل ویسا ہی ہے۔ کہاں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ اپنی بات کرنے کے اوپر آئیں تو یہ قرآن کی آیات و احادیث کے حوالے دیتے نہیں تھکتے ہیں۔ سامنے والے کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم قرآن اور حدیث کے بڑے متوالے ہیں۔ اور کہاں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپسی کردار کی بات ہو، باہمی تعلق کی بات ہو، انفرادی کسی صحابی کی بات ہو، وہاں یہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ کر تاریخ میں کذاب و دجال قسم کے راویوں نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر الزامات لگا رکھے ہیں، ان الزامات کو بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اچھالتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بعض مرتبہ جانتے بوجھتے کہ اس کو بیان کرنے والے کذاب دجال قسم کے راوی ہیں، جانتے بوجھتے۔ بہرحال سب سے پہلی بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب آپ دین کے دیگر معاملات میں آپ کے لیے سب سے پہلے قرآن اور حدیث ہوتا ہے تو آپ کی عقل کیا گھاس چرنے چلی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں کوئی آپ کو سامری کی گائے بنا رہا ہے اور آپ کو تاریخ کی کتابوں کے گرد گھما رہا ہے، اور آپ بھول گئے کہ اللہ عالم الغیب نے آپ پر وحی کے ذریعے قرآن اور حدیث کو نازل کیا جس میں سب کی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے، رسولوں کی، نبیوں کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، امت مسلمہ کی، سب کی پوزیشن کو اللہ رب العزت نے اس میں واضح کر دیا۔ اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس وحی کے نزول کے بعد اور کس چیز پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ وحی اتر چکی ہے، اب آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر آپ تاریخ میں موجود کذاب دجال قسم کے راویوں کی باتوں پر ایمان کیوں لائے بیٹھے ہوں؟ ایک حقیقی طالب علم کی طرح سب سے پہلے تو جو قرآن اور حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ارشادات ہیں، پہلے تو آدمی اسے دیکھیں، اور محمد علی مرزا جیسے کذاب و دجالوں خناسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں جی آپ کسی کو سن نہیں سکتے، آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے اپنے دین کا گہرائی سے مطالعہ کرو، پھر دنیا جہان میں جس کو چاہے سنو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی آپ کے ایمان کو نہیں لوٹ پائے گا، کیونکہ آپ کو ایمان، کفر، اسلام اور نفاق کے درمیان کا فرق پتہ لگ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَاكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ میں اس کے ترجمے اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک چیز پہ آپ کو توجہ دلاؤں، اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہے،
تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ آپ کو معاویہ اور علی کے بارے میں جو آدمی وسوسے دے رہا ہے اور جو وسوسے دے رہا ہے، کیا ان باتوں کو اللہ عالم الغیب اس آدمی کی پیدائش سے پہلے نہیں جانتا تھا؟ اگر بالفرض اللہ رب العزت کے علم میں سب سے پہلے تھا تو سمجھنے کی بات یہ ہے، معاملہ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ عَادًا، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَاكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے نجات دے دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طریقے سے اللہ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب ہمیں ہدایت کیا ملی؟ سمجھیں ذرا اس بات کو. قرآن میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، 5 ٹائم نماز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نعمت کی. تو جن پر اللہ نے نعمت کی ہے، جن پر اللہ نے نعمت کی ہے، اس نعمت کو اللہ نے انہی لوگوں کو یاد کرنے کے لیے کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پہ نعمت کی اس کو یاد کرو. کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ ان کا ماضی ہے. عربوں کی جو قبائلی لڑائیاں تھیں اسلام سے پہلے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ تمہارا ماضی ہے. اِذْ كُنْتُمْ عَادًا، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. اب سمجھو ذرا اس بات کو، علی کے دل میں معاویہ کی اور معاویہ کے دل میں علی کی محبت ڈال دی. یہ قرآن ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اللہ کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِالنِّعْمَةِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اب یہاں میری بات سمجھیں، میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ وہ جو کذاب و دجالوں نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بتا رکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، یا جو یہ محمد علی مرزا جیسے منافقوں نے حدیث کی کتابوں سے روایتیں پڑھ پڑھ کے غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، معاویہ و علی کو لے کے یا دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، جو اللہ یہ کہہ رہا ہے تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اس اللہ کو یہ نہیں پتہ یہ ماضی مستقبل میں پھر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. جو یہ آج کے وسوسہ دینے والے معاویہ اور علی کے نام سے وسوسہ دے رہے ہیں، اللہ عالم الغیب کو نہیں پتہ تھی یہ باتیں؟ اگر آپ کو پتہ تھی تو پھر اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کو پتہ تھی تو اللہ نے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ نے تو کہا ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا. علی اور معاویہ بھائی بھائی بن گئے. اس کا مطلب دو میں سے ایک بات، یا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ ایسا آپ کہیں گے نہیں، یا دوسری بات جو آپ بتا رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ اس رب نے جو بتایا وہ سچ ہے، جو آپ بتا رہے ہیں وہ سراسر سفید بھی نہیں، سیاہ جھوٹ ہے، کالا جھوٹ ہے. اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ اللہ اس طریقے سے اپنی آیتوں کو واضح کر کر کے بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. نہیں ہم تو اس آیت کو پڑھ کے الجھ گئے، کیونکہ جو ہمیں بتایا گیا علی اور معاویہ آپس میں ایک دوسرے کے گروانوں میں پہنچ گئے، انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا، ایک دوسرے سے جنگ لڑی، وہ جیسے بتانے والے بتا رہے ہیں. تو اس آیت نے ہمیں واضح تھوڑی کر دیا، اس آیت نے تو ہمیں الجھا دیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں معاویہ اور علی کو لڑانے والے، جمل اور صفین کروانے والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ اور علی اور معاویہ آپس میں لڑے. اللہ کہہ رہا ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے اس طریقے سے تو ہم اپنی آیتیں کھول کے بیان کرتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں تمہارے آگے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو معاملہ ہمارے لیے تو الجھ گیا. اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے، اللہ نے جو بات کی وہ تو واضح ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بنے. ہم جو بتا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے کہ وہ بھائی بھائی لڑے یا ان بھائی بھائیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوا. ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر دیکھیں، یہ سورہ حشر ہے،
سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک کیا فرمایا، غور سے سنیں۔ اللہ کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال غنیمت یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے، ان غریب مہاجرین کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ جو اپنے گھروں اپنی جائیدادوں سے نکال دیے گئے، مکے والے جنہیں ہجرتوں پہ مجبور کیا گیا تھا، وہ صحابہ جو مہاجرین کہلائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر بار اپنے مال اللہ کی فضل، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے معاملے میں مدد کی۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچوں میں سے ہیں، یہی لوگ صادقین میں سے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اللہ کہتا ہے اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر میں اور ایمان میں اپنا گھر بنا لیا، یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان ہجرت کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں، یہ ان ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ انصار، مدینے والے، انصار مدینے والے، یہ ان ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتاً، اور اس محبت میں، دونوں کی جو یہ محبت ہے، اس کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی غرض، ان کی آپسی محبت کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے۔ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور جو چیز بھی یعنی ان کو انہوں نے دی یا انہوں نے ان کو دی، ویؤثرون علی انفسہم، یہ اپنی ذاتوں پہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، مہاجرین انصار، انصار مہاجرین کو، یہ صحابہ ان صحابوں کو، وہ صحابہ ان صحابہ کو، یہ اپنی ذات پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ولو کان بہم خصاصہ، جبکہ بات قریبی رشتہ دار کی کیوں نہ ہو، یہ اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ پہلے ہی اللہ نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہجرت کرنے والوں کے لیے، کہ انہوں نے ہجرتیں کس لیے کی؟ اللہ کا فضل، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے انصار صحابہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے ان سے محبت بغیر کسی غرض، بے لوث محبت کی، اور ان کو اپنی ذاتوں پہ ترجیح دی۔ ٹھیک، اب دیکھو اس کے بعد آگے اللہ کیا کہتا ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بھائی میرے توجہ سے سنیں، مہاجرین کا ذکر ہو گیا، انصار کا ذکر ہو گیا، اللہ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان دونوں طبقوں کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی فتح مکہ اور اس کے بعد مسلمان ہونے والے، یقولون، یہ بعد میں مسلمان ہونے والے کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ بھائی میرے، اللہ کیا بتا رہا ہے؟ معاویہ علی کے لیے دعا کرتے ہیں، معاویہ علی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیا کہہ کے کرتے ہیں، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر، ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی، ہمارے ان بھائیوں کی بھی کہ جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان کو قبول کیا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کسی قسم کا کینہ مت آنے دینا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک اے ہمارے رب تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ نے ان کی دعا کو قرآن کی آیت بنا کے اتارا ہے۔ اب سمجھو اس بات کو، تین باتیں ہیں۔ پہلی، اللہ ان کی نیتوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ سارے اپنی نیت میں مخلص تھے، کسی قسم کا کوئی لالچ، حرص، کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ پھر بھی
دعائیہ کلمات، یہ جو بعد میں ان دونوں کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کیا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی کینہ مت آنے دیجیے گا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جس جملے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر اتارا، کیا دعا کے اس حصے کو اللہ نے ان کے لیے قبول کیا ہے یا نہیں؟ جواب کیا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ کیا پڑھا ہم نے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ بھائی میرے، چاہے ان کا تعلق ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں ہو، چاہے ان کا تعلق ہجرت کرنے والوں ہو، چاہے ان کا تعلق انصار میں سے ہو، اور چاہے ان کا تعلق فتح مکہ اور اس کے بعد مسلمان ہونے والوں میں سے، اللہ نے سب کے لیے ایک برابر بات کی ہے۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کا کوئی کینہ نہ آنے دیجیے گا۔ اور میرے بھائی، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، جو یقین کریں تمام اہل کفر، تمام اہل نفاق اور رافضیوں اور نیم رافضیوں کے سینوں پر قیامت کے دن تک کے لیے بوجھ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے تو سخت ہیں، شدت پسند ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، دو بدعی حقیقتیں، دو واضح حقیقتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا جس طرح ایک اٹل حقیقت ہے، آیت کے اگلے حصے میں اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آپس میں محبت کرنا ایک اٹل حقیقت ہے۔ آیت کا ایک حصہ ایمان کا جز ہے یا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ ان کے جو ساتھی ہیں کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ اور میرے بھائی سمجھو اس بات، کیا رافضیوں اور نیم رافضیوں سے سننا، کیا ان منافقوں، ان سازشیوں سے سننا، کیا ان دھوکے بازوں ایمان کے لٹیروں سے سننا جو یہ ہمیں یہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہو گئے، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی بات سچی ہے یا تمہاری؟ قطع نظر ہم ان تاریخی حوالہ جات اور روایتوں پر بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم سے سوال کرنے والے بھائی نے بھی ایسی کسی روایت کی طرف توجہ نہیں دلائی، ایک عمومی سوال کیا ہے کہ علی اور معاویہ کے باہمی تعلق کو واضح کر دیا جائے۔ تو الحمدللہ قرآن کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ جو آیات رکھنے کا مقصد ہے کہ اللہ تو بار بار قرآن میں ان کے باہمی تعلق کو کیا بتا رہا ہے؟ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں تھا، وہ اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور وہ بھائی بھائی ہونے کا تعلق ایسا ہو گیا کہ وہ کفار کے لیے سخت ترین ہو گئے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ترین ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے ہو گئے۔ یقین کریں، اب اگر ان کذاب و دجالوں، ان منافقین، ان جنگلیوں جاہلوں کے کہنے کے مطابق اگر ہم صحابہ کو ہی آپس میں دستوں گریباں دکھا دیں، تب پہلے ان سے کہیں تاریخ کی کتابیں ایک طرف رکھیں، پہلے ہمیں قرآن کی آیات سمجھائیں کہ ان کے معنی اور مفہوم کیا ہوں گے۔ اللہ عالم الغیب ان باتوں کو جانتا تھا نہیں جانتا تھا جو آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک دوسری بات رکھتا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ ہم جمل اور صفین کے جھوٹے سچے قصے سنا کر آپس میں ان کے ایک دوسرے کے خلاف بغض، کینہ، نفرت کو اس طریقے سے بتاتے ہیں اور ایسے رنگ آمیزی کے ساتھ بتاتے ہیں گویا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں، گویا ایک دوسرے کو مسلمان تک سمجھنے کو تیار نہ۔
قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے. یہ شیعہ حضرات کے ہاں درسی کتاب ہے. سمجھے ذرا اس بات کو, بڑا مقام و مرتبہ ان کے ہاں اس کتاب کا مانا جاتا ہے. اس کے صفحہ نمبر 681 میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خط کا تذکرہ ہے. آپ سنیے گا ذرا غور سے. لکھا ہے کہ ہمارے اور اہل شام کے درمیان, یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان, علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور اہل شام نے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان معاملہ اس طرح شروع ہوا کہ ہم سب کا رب ایک ہے. بھائی میرے توجہ سنیں, بھائی میرے توجہ سنیں. ہم سب کا رب ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہماری دعوت اسلام ہے, ایک ہے. نہ ہم ان سے اللہ پر ایمان لانے اور رسول کی تصدیق کرنے میں کسی قسم کے اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ہم سے کرتے ہیں. یہ تو نہ ہم ان سے ایمان لائے ہیں نہ وہ ہم سے ایمان لائے. ہم سب ایک تھے. بھائی میرے پیارے, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھیوں اور اپنے ساتھیوں کے تعلقات کو لے کے اہل کوفہ کو, سننے والوں کو, اپنے سمجھنے والوں کو اس اختلاف کی حقیقت کیا بتا رہے ہیں کہ ہم سب کیا تھے. یقین کریں یہ میری دلیل نہیں ہے. میری دلیل وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دی ہیں. یہ تو میں ہر اس ویڈیو کے دیکھنے والوں کو تحقیق کا ایک نقطہ دے رہا ہوں, اسے سمجھیں. کہہ رہے ہیں ہم سب ایک تھے, اختلاف تھا تو صرف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے معاملے میں کہ وہ یعنی اس خون کا ہم سے مطالبہ کرتے تھے اور ہم اس سے بالکل بری ذمہ ہیں. یہ جو خط ہے, جو عبارتیں ہیں, یہ ہماری دلیل نہیں ہے, لیکن سنانے والے قصے ان کے ہاں یہ بڑی معتبر کتاب ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور ان کے درمیان ایمان کا کوئی اختلاف, عمل کا کوئی اختلاف, دین کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں, ہمارا رب ایک, ہمارا دین ایک, ہماری دعوت ایک, ہمارا نبی ایک, سب کچھ ایک. اختلاف ہوا تو صرف اس معاملے میں کہ وہ شہادت عثمان پر ہم سے مطالبہ کرتے تھے قصاص, کہ یا تو تم قاتل ہو یا تم یعنی اس کا بدلہ لوگے, تو ہم اس خون سے بری ذمہ ہیں. یہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی. اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 273, روایت ہے 38,850. حارث العور کہتا ہے لما رجع علی من صفین علم انہ لا یملک ابدا. جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین سے واپس لوٹے تو اس وقت تک جان چکے تھے کہ اب اختیارات میرے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. فتکلم باشیاء کان لا یتکلم بها, تو اس دن انہوں نے ایسی باتیں ہم سے کی جو اب سے پہلے کبھی نہیں کی تھی. وحدث باحادیث کان لا یتحدث بها, اور اس دن ہمیں ایسے واقعات, ایسی روایتیں, ایسی باتیں بتائیں جو اس سے پہلے ہمیں کبھی بتائی نہیں تھی. فقال فیما یقول, تو وہ کہتے ہیں کہ اسی میں نے ان سے سنا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ, اے لوگوں معاویہ کی حاکمیت کو برا مت سمجھنا. واللہ لو قد فقدتموہ, اللہ کی قسم اگر تم نے معاویہ کو بھی کھو دیا, لقد رأیتم الرؤوس تنزع من قواہلھا کالحنظل, اگر تم نے معاویہ کی امارت کو بھی کھو دیا تو تمہارے سر تمہاری گردنوں سے کٹ کے بالکل اس طرح گریں گے جیسے حنظل کا جو تنا ہے وہ اپنی جڑ سے کٹ کے گرتا ہے. میرے بھائی, اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت, ان کے جو حکومتی معاملات تھے وہ کسی بھی طرح کتاب و سنت کے خلاف کسی بھی طرح فتنے کا باعث ہوتے, تو کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے یہ وصیت کر کے جاتے؟ سمجھے ذرا مسئلہ. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے, اس کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 950 ہے. توجہ سنیے گا میری بات. قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو بتائیں
جن حوالہ جات کے ذریعے یہ معاویہ اور علی کو ایک دوسرے کا دشمن بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے دو حوالے میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ کو بتایا۔ چاہیں تو حوالہ جات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر وہی ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، بھائی شکوہ کرتے ہیں کہ طویل ویڈیو نہ بنایا کریں۔ اب دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے تعلق، یہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 950، کہ جس وقت میں یہ اختلاف کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ان کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملات کے درمیان ہی روم کا جو بادشاہ تھا اس پر بڑا پریشر، اس پہ بڑا دباؤ آ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو فراست میں کئی گنا زیادہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تو پھنسایا جا ہی نہیں سکتا نا کسی بھی طرح، ان کی فراست، ان کی حکمت تو اپنی جگہ تھی، تو اس نے اپنے طور پر یہ اندازہ لگایا معاویہ علی سے زیادہ آسان ہدف ہے، اس کو پھانستے ہیں۔ تو اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی مصروف دیکھ کے نا یہ آپس میں ان کے معاملات کو، تو اس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ اگر تو کہے تو میں علی کے خلاف تیری مدد کر سکتا ہوں، میں علی کے خلاف تیری مدد کر سکتا ہوں۔ بھائی میرے توجہ سے سنو، ہر ہوش مند آدمی، ہر غیرت مند آدمی سنے، اپنے ایمان کو بڑھائے، ہر ہوش مند آدمی، ہر غیرت مند آدمی سنے اور اپنے ایمان کو بڑھائے، اور ہر بے غیرت آدمی وہ بھی سنے اور شرم کرے کہ آپ جس طریقے سے ان دونوں بزرگوں کی کردار کشی کی کوشش کرتے ہیں، یار یقین کریں آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو حیا ہوتی ہے، یقین کریں آج کے زمانے میں بھی کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، اخلاق، قدر، تہذیب، تربیت ہوئے آدمی میں ایک ادب و تمیز ہوتی ہے، وہ اپنے دشمنوں کی عزتوں کو بھی نہیں اچھال رہا ہوتا۔ آپ سمجھو ذرا اس بات، چاہ جائے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بات کریں کہ جن کی تربیت کس کے ہاتھوں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی۔ آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، یہ بے شرمی بے غیرتی کی انتہا ہے کہ ہم ڈھکے لفظوں میں، چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو اتنا عرصہ بھی نہیں چل پائی کہ ابھی ایک صدی بھی پوری نہیں ہو پائی تھی، اور ان کے تربیت یافتہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ کبھی ہم بیٹھ کر اکیلے میں سوچیں کہ یہ کون سی بےہودہ بات ہے جو ہم اپنے دماغ سے تراش رہے ہوتے ہیں۔ سنیں، شاہ روم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اللہ کی قسم، یعنی جواب میں اسے کیا لکھا، اللہ کی قسم اگر تو باز نہ آیا تو اے لعین تو اپنی یہ فوجوں کو اٹھا کے اپنے ملک کی طرف واپس نہ گیا تو میں اور میرا چاچا کا لڑکا تیرے خلاف مصالحت کر لیں گے۔ کیا تعلق ہے علی اور معاویہ میں؟ چاچا کا لڑکا۔ او بھائی میرے توجہ تو سنیں، معاویہ رضی اللہ عنہ روم کے بادشاہ کو جوابی خط لکھ رہے ہیں کہ اگر تو اپنی فوجیں اٹھا کے لے کے نہیں گیا، تو باز نہیں آیا، تو اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے طرف دیکھتا رہا، تو اسی طرح ان کے خلاف سازشیں کرتا رہا، تو یاد رکھ میں اور میرا چچا زاد بھائی یعنی علی اور معاویہ آپس میں تیرے خلاف ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے سے مصالحت کر لیں گے، ہم ٹھیک ہے، اور میں تجھے، معاویہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تجھے تیرے ملک سے باہر نکال دوں گا اور زمین باوجود وسیع ہونے کے بھی تیرے اوپر تنگ کر دوں گا۔ شاہ روم کو جب یہ خط پہنچا وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ بھائی میرے، میں اور میرا چچا زاد بھائی آپس میں ہم کیا کریں گے، رافضیوں اور نیم رافضیوں کے منہ پہ کالک پوت دیں گے۔ بھائی میرے سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب یہ نہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں موطا امام مالک ہے، یہ موطا امام مالک میں کتاب الاقضیہ، باب القضاء فی من وجد مع امرأتہ رجلا، جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو پالے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے تحت یہ روایت ہے، یعنی روایت نمبر ہے 795، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شامی نے جس کو ابن خیبری کہا جاتا تھا، اپنی بیوی کے پاس ایک آدمی کو دیکھ کر اسے قتل کر دیا، دونوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے میں دقت پیش آئی کہ فیصلہ کیا کرے ان کا،
تو انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا کہ یہ مسئلہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر انہیں بتاؤ۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ واقعہ میرے ملک میں نہیں ہوا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے پوری بات بتائی جائے، یعنی کہ میرے ملک میں نہیں ہوا، میں تحقیقات نہیں کر سکتا نا کہ واقعے کی اصلیت کیا ہے، یا تو پھر مجھے واقعے کی ایک ایک شق بتاؤ۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ انہیں بتایا کہ اس کے بعد یہ کہ یعنی واقعہ پورا بتا گیا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علی سے یہ مسئلہ مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہوگا، میں ان کے درمیان کیا فیصلہ کروں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ابو الحسن ہوں، اگر 4 گواہ نہ لا سکے، وہ ابن خیبری جس نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہونے کا الزام لگایا، اگر 4 گواہ نہ لا سکے تو اسے اپنی گردن پیش کر دینی چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اس روایت سے جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ ساتھ ہی ایک بات کیا سیکھنے کو ملتی ہیں، اور بھائی کون سا اختلاف، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی فیصلے میں کسی جگہ اگر اٹک گئے، ان سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو وہ کسی سے نہیں پوچھتے، کس سے پوچھتے ہیں؟ اپنے چچا زاد بھائی سے، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگر وہ اپنے چچا زاد بھائی سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و شرف کے قائل نہیں ہوتے، ان کی علمیت کے قائل نہیں ہوتے، آپ مجھے بتائیے کیا وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے کا حل پوچھتے؟ مسئلے کو چھوڑا ہے، رکھے ہوا وہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر رہے اپنی رائے سے، قرآن اور حدیث میں کوئی شک نہیں پاتے، نہیں سمجھ میں آ رہا فیصلہ، پوچھتے ہیں علی سے۔ یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک چیز اور بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں۔ ہم بڑی بے شرمی بے غیرتی کے ساتھ، میرا اشارہ ہے محمد علی مرزا جیسے لوگوں کی طرف، ہم بڑی بے شرمی بے غیرتی کے ساتھ کذاب دجال راویوں کی، ان دونوں بزرگوں کی ایک دوسرے کے خلاف کہے ہوئے جو جملے، وہ جو جھوٹے کذاب دجالوں نے روایت کی ہیں، ہم وہ بڑے دھڑلے سے سنا دیتے ہیں، مگر دیکھیں بے شرمی کی انتہا یہ روایت تو سناتے ہیں۔ اور ان اندھے مقلدین کو دیکھو جن رافضیوں اور نیم رافضیوں سے سن کر علی اور معاویہ جیسو کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، ان اندھے مقلدین تک کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ اس بے شرم آدمی کو چھوڑ کر، جس کو ہم یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اس بے شرم آدمی کو چھوڑ کر ہم خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں نا، ہم خود دیکھیں نا، ہمارے اسلام کا سنہرا دور، اس کو یہ رذیل آدمی اس جو نا یعنی ضلالت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ کیا باقی ہمارے بزرگ ایسے تھے؟ اب آپ یہ دیکھیں بھائی میرے، یہ میرے ہاتھ میں مجالس المومنین ہے، قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب، شیعہ حضرات کے ہاں شہید ثالث کا لقب دیا گیا ہے اس کو، شہید اول علی، شہید ثانی حسین، اور شہید ثالث اس کو لقب دیا گیا۔ بڑا مقام و مرتبہ ہے اس آدمی کا۔ سنیں یہ مجالس المومنین کے صفحہ نمبر 545 کے اوپر محقن بن ابی محقن زبئی کے حالات لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی امیر المومنین، یہ میں انہی کی عبارت انہی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، محقن بن ابی محقن زبئی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا۔ وہ شام گیا اور معاویہ کے دربار میں پہنچا، معاویہ اسے دیکھ کر خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں بخیل ترین اور بزدل ترین اور انتہائی لائق ملامت اور عاجز ترین شخص کی طرف سے آیا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں سے گیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا کہتا ہے کہ تم نے، میں کہاں سے آیا ہوں؟ وہ پوچھا کہاں سے آیا تو کہہ رہا ہے کہ میں ایک بخیل ترین بزدل ترین انتہائی لائق ملامت اور عاجز ترین شخص کی طرف سے آیا ہوں۔ صحیح ہے؟ اب سنیں، توجہ سنیے گا بات کو۔ معاویہ نے کہا خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا۔ او بھائی توجہ سنیں، معاویہ نے کہا خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا، ابو طالب کا بیٹا ہرگز بخیل نہیں ہے، ابو طالب کا بیٹا ہرگز بخیل نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ایک کمرے میں سونا بھرا ہوا ہو اور دوسرے کمرے میں بھوسا بھرا ہوا ہو تو بھوسا ختم کرنے سے پہلے علی سونا ختم کر دے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے سونا ختم کر دے گا۔
اور یہ بھی سن، علی ہرگز بزدل نہیں ہے، علی ہرگز بزدل نہیں ہے، آج تک علی سے بڑا بہادر چشم فلک نے نہیں دیکھا، اور علی لائق ملامت بھی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ شیخ بطحا ابو طالب کا فرزند ہے، اس کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، اس کا بھائی جعفر طیار ہے، اس کا چچا حمزہ ہے، اور اس کا ابن ام اور اس کا سسر اللہ کا رسول ہے، اس کا چچا زاد بھائی اور اس کا سسر اللہ کا رسول ہے، اس کی بیوی فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، بھلا جس کا یہ نسب ہو ایسا آدمی بھی لائق ملامت ہوتا ہے؟ یار میں کہتا ہوں بھائی میرے اللہ کی قسم ہے یار، اگر آدمی بے شرمی بے غیرتی میں ڈوب کے مرنے جیسا نہ ہوا ہو تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں علی کی تعریف و منقبت و فضیلت آج تک ایسی کسی اور نے بیان کی ہو تو ہمیں بھی دکھائی جائے، علی کی ایسی فضیلت، اور وہ بھی بھائی میرے سنو، وہ منافق جو رہتے علی کے ساتھ ہیں، جب نام لیتے ہیں یہ ہم شیعان علی ہیں، اور جب معاویہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جا کے یہی منافق کہتے ہیں ہم کس کے پاس سے آئے، ہم بخیل ترین بزدل ترین انتہائی لائق ملامت اور عاجز ترین شخص کے پاس سے آئے، نعوذ باللہ۔ معاویہ سے برائی برداشت ہوئی، معاویہ سے علی کی برائی برداشت نہیں ہو رہی، اور معاویہ کیا کریں، اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا، ابو طالب کا بیٹا ہرگز بخیل نہیں ہے، یار اللہ کی قسم ایک دفعہ آپ کو اور پڑھ کے سناؤں گا، مجھے بھی اللہ برکت دے گا، سنو، ابو طالب کا بیٹا ہرگز بخیل نہیں ہے، اگر اس کے پاس ایک کمرے میں سونا بھرا ہوا اور دوسرے کمرے میں بھوسا بھرا ہو تو بھوسا ختم کرنے سے پہلے علی سونا ختم کر دے گا، اور یہ بھی سن، علی بزدل ہرگز بزدل نہیں ہے، آج تک علی سے بڑا بہادر آسمان کے نیچے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور علی کسی طرح بھی ملامت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ کعبے کے سرداروں میں سے ابو طالب کا بیٹا ہے، اس کی ماں سرداروں کی لڑکی فاطمہ بنت اسد ہے، اس کا بھائی کون ہے، جعفر طیار جس کو جنت میں اللہ نے پر دے دی ہے، اس کا چچا حمزہ ہے سید الشہداء، اس کا چچا زاد بھائی، اور اس کا سسر کون ہے، ڈائریکٹ اللہ کا رسول، اور اس کی بیوی رسول کی بیٹی فاطمہ ہے جنت کی عورتوں کی سردار، اور بیٹے حسن اور حسین ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور معاویہ کہتے ہیں جس کا نسب یہ ہو کیا ایسا آدمی بھی لائق ملامت ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آدمی بے شرم نہیں ہو، یقین کریں اس کے بعد بھی اگر وہ علی اور معاویہ کے درمیان میں کسی قسم کے اختلاف کی ذکر کرے تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا پھر۔ اور اسی مجالس المومنین میں صفحہ نمبر 548 549 سنو، یہ زرار بن زمرہ نحشلی، یہ اس کے بارے میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں معاویہ کے پاس جانا پڑا۔ سنو معاویہ نے کیا کہا، سنو، صف لنا علی، علی کے اوصاف مجھ سے بیان کر۔ یار آپ سمجھو ذرا اس بات، معاویہ کے پاس آنے والے آدمی جو معاویہ کے پاس علی کی طرف سے آتا ہے نا تو معاویہ اس کو کیا کہتے ہیں، مجھ سے بیان کرنا ہے تو کیا کر، علی کے اوصاف بیان کر۔ تم میں سے ایسا کون سا آدمی، یہ علی معاویہ نے اللہ کی قسم، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک ایسا زبردست میزان دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ علی کے چاہنے کا ڈھکوسلا کرنے والے جو کہتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں، میزان ہے علی کے اوصاف بیان کرو۔ او بھائی میرے، یہ میزان دیا ہمیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ علی کے گو اگر علی کا اوصاف بیان کر دے گا تو اللہ کی قسم باقی چاہنے والا ہوگا، اور گو نہیں تو ثابت ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ محض ڈرامے باز دھوکے باز ہے، اس کی حیثیت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو
اس کے بارے میں یہ زرار بن زمرہ ناشلی کے بارے میں لکھا ہے، آپ دور اندیش اور طاقتور شخص تھے، آپ کے چاروں جانب سے علم پھوٹتا تھا اور زبان سے حکمت جاری ہوتی تھی، یعنی کہ یہ ایک تعریف والا آدمی تھا۔ خیر، اچھا، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، توجہ سنو۔ ہاں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں، آپ دور اندیش اور طاقتور شخص تھے، آپ کے چاروں جانب سے علم پھوٹتا تھا اور زبان سے حکمت جاری ہوتی تھی، دنیا اور اس کی زینت سے آپ وحشت محسوس کرتے تھے اور تاریکی شب سے مانوس تھے، طویل الفکر تھے، مسلسل رونے والے تھے، موٹا لباس اور مصنوعی جو کھانا ہے وہ پسند کرتے تھے، وہ ہم میں ہماری طرح کے ایک فرد کی طرح رہتے تھے، ایک عام آدمی کی طرح۔ جب ہم ان کے پاس سے جاتے وہ ہم ان کے پاس جاتے وہ ہمیں اپنے قریب بٹھاتے، اور جب ہم انہیں بلاتے تو وہ ہمیں جواب دیتے، ہماری بات سنتے، اور ان کے قریب ہونے، ان کی قربت کے باوجود بھی ہم ان کی عظمت کی وجہ سے ابتدا نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تو آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل دین کو یعنی دینداروں کو مقدم رکھتے تھے اور مساکین کو ترجیح دیتے تھے، ان سے کسی کبھی کو اپنے امر باطل کا تمنا تھا، لالچ نہ تھا، اور کوئی کمزور ان کے عدل سے مایوس نہ تھا، یعنی کوئی طاقتور آدمی اس کو یہ نہیں تھا کہ میں طاقت سے جیت جاؤں گا، اور کوئی کمزور آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا تو فیصلہ ہو ہی نہیں پائے گا کہ میں تو غریب آدمی ہوں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بعض اوقات اس حالت میں دیکھا کہ رات اپنی زلفیں دراز کر چکی ہوتی، یعنی رات پھیل چکی ہوتی اور ستارے ڈوب رہے ہوتے، اور علی اپنے ریش کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے محراب میں بیٹھ کر یوں تڑپتے تھے جیسے کوئی مارگزیدہ شخص تڑپتا ہے، مرنے کے قریب شخص تڑپتا ہے، اور غمگین بیٹا مردہ ماں کی طرف سے رو رہا ہوتا ہے، اور رو رو کر کہتے تھے، دنیا کیا تو نے میری طرف رخ کر لیا، اور کیا تجھے میرا شوق چڑھایا ہے؟ خدا کرے کہ تیرا وقت قریب نہ ہو، تو میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تجھے طلاق دے چکا، جس کے بعد میں تیری طرف رجوع نہیں کر سکتا، تیری زندگی حقیر اور تیرا خطرہ زیادہ اور تیری عمر بیکار ہے، زاد راہ کم ہے، سفر زیادہ ہے اور رستہ پر وحشت ہے۔ جب معاویہ نے یہ سنا، جب معاویہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ اوصاف سنے تو ان کے آنسو، یعنی ان کے آنسو سے ان کی داڑھی بھیگ گئی، ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ گئی، اور اپنے آنسوؤں کو آستین سے پہنچے پوری کابینہ، جتنے حضرات دربار انہی کا کیا ہوا ترجمہ ہے، جتنے حضرات دربار میں تھے سب رو رہے تھے۔ معاویہ نے کہا اللہ ابو الحسن پر رحم کرے، ابو الحسن معاویہ علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اللہ ابو الحسن پر رحم کرے، بے شک وہ ایسے ہی تھے۔ بھائی میرے آنے والے سے کہتے ہیں علی کے اوصاف بتا، علی کے اوصاف سن کے معاویہ ہی نہیں اہل شام کے تمام حضرات رو رہے ہیں، اور آخر میں معاویہ جواب میں کہتے ہیں اللہ ابو الحسن پر رحم کرے، بے شک وہ ایسے ہی تھے، اور بھائی میرے ایسے ہی تھے۔ لیکن سنو، توجہ طلب بات ہے کہ محکم بن ابی محکم زبئی، دیکھو صفحہ 545 اور صفحہ 548 49، سمجھو 548 پر یہ اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا، یہ جب علی کی طرف سے کہتا ہے کہ وہ بخیل ترین، بزدل ترین، لائق ملامت، عاجز ترین نعوذ باللہ آدمی ہے، معاویہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا، وہ ایسا نہیں ہے، ہم نے پورا تفصیل سے پڑھا۔ اور یہ آدمی جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی اوصاف بتاتا ہے، ان کی بہادری، شجاعت، پر حکمت ہونا، امیر غریب کے ساتھ برابر ہونا، تقوی، اللہ کا ڈر، دنیا سے بے فکری، لباس میں سادگی، غذا میں سادگی، جب تمام اوصاف کا ذکر کر دیتا ہے، معاویہ بھی رو رہے ہیں، تمام درباری بھی رو رہے ہیں، اور معاویہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ابو الحسن پہ رحم کرے، بے شک وہ ایسے ہی تھے، کتاب بھی اللہ کی قسم ہماری ہوتی تو شاید کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے یہ تمہاری ناسبیت ہے کہ تم نے معاویہ کی طرف سے کلام گھڑ دیا ہے، اللہ کی قسم کلام ہمارا نہیں، تمہارا، کتاب ہماری نہیں، تمہاری ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے کہ اس کے باوجود بھی تم معاویہ اور علی کے درمیان میں کسی اختلاف کو ڈھونڈو۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا الحمدللہ وہ سچ ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فِي النِّعْمَةِ إِخْوَانًا،
یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کیا. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی, اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ کی قسم وہ آپس میں بھائی بھائی تھے, اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں شریروں, منافقوں, خناسوں کے شروں سے محفوظ رکھے, جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقائص اور عیوب, باطل, کذاب, دجال قسم کے راویوں کے روات سے چھانٹ کے لا کے دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم میں کچھ کمزور عقیدہ اور کم علم لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے, اللہ ہمیں معاف کرے. وما علینا الا البلاغ.